السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نواز خان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک برقیوں کے مقناطیسی اثرات۔ آئیے پچھلے ویڈیو میں جیسے کہ ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ کس طرح سے ایک مقناطیسی میدان میں تبدیلی کی وجہ سے ایک موصل میں ایک قوت محرکہ برق یعنی عمالی کرنٹ پیدا ہوتا ہے یا عمالی کرنٹ مائل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم مقناطیس کو حرکت دیں گے تو مقناطیسی میدان میں تبدیلی کی وجہ سے موصل میں اس سے جڑے موصل میں برقی قوت مائل ہوتی ہے، تو اس عمل کو برقی مقناطیسی عملیت کہا جاتا ہے۔ آئیے اس سے مزید کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کوئل میں کرنٹ کی عملیت۔ کوئل یعنی تانبے کے تار کو جب ہم کسی استوانے سے لپیٹتے ہیں تو وہ ایک کوئل کی شکل اختیار کرتا ہے، جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئل کہلاتا ہے۔ اگر ہم تانبے کے تار کے استوانے سے اس کو الگ کر دیں گے تو یہ کوئل کہلاتا ہے۔ کوئل میں کرنٹ کی عملیت یعنی کوئل میں خود بخود کرنٹ کی عملیت کب ممکن ہے؟ کس طرح کرنٹ کی عملیت کوئل میں مائل ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کوئل میں کرنٹ کی عملیت مقناطیس کی حرکت یعنی میگنیٹ کی حرکت ہونا ضروری ہے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ یا تو ہم میگنیٹ یعنی مقناطیس کو حرکت دیں گے یا موصل کو حرکت دیں گے۔ دو میں سے ایک کو جب ہم حرکت دیتے ہیں تو کیا عمل ہوتا ہے؟ مقناطیس کی حرکت مقناطیسی میدان میں تبدیلی لاتی ہے۔ اگر ہم مقناطیس ایسا ہے اس کو حرکت دیں گے تو اس کے مقناطیسی میدان میں میدانی خطوط میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے موصل میں یا کوئل کے اندر کرنٹ کی عملیت ہوتی ہے۔ کوئل کو مقناطیسی میدان میں حرکت، اب یا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقناطیس کو حرکت دیں یا کوئل کو حرکت دیں۔ کوئل کو حرکت دینے سے بھی مقناطیسی میدان میں تبدیلی آتی ہے۔ جب دونوں کو حالت سکون میں رکھیں تو کوئی بھی برقی رو کی عملیت نہیں ہوتی، کیونکہ جب حالت سکون میں رکھا جاتا ہے تو یہاں پر مقناطیسی میدان میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کیا مقناطیس کو حرکت دینا آسان رہے گا یا کوئل کو حرکت دینا آسان رہے گا؟ بڑی بڑی جنریٹرز میں یا بڑی بڑی مشینوں میں اکثر یہ عمل ہوتا ہے کہ کوئل کو حرکت دیا جاتا ہے، یعنی کوئل کو مقناطیسی میدان میں حرکت دینا آسان ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ کی عملیت ہوتی ہے۔ مقناطیسی میدان میں موصل سے جڑے مقناطیسی میدان میں پیدا ہونے والی تبدیلی سے موصل میں یا کوئل میں کرنٹ کی عملیت ہوتی ہے۔ اس عمل کو فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کے قانون کے تحت بتایا جاتا ہے۔ جیسے کہ اینڈریو فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا قانون ہم نے دیکھا کہ اپنے بائیں ہاتھ کی پہلی 3 انگلیوں کو اس طرح سے پکڑیے کہ وہ تینوں ایک دوسرے پر عمودی ہوتے ہیں۔ اسی لحاظ سے یا اسی طرح سے اگر ہم فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کے قانون کو دیکھیں گے، فلیمنگ کا دائیں ہاتھ کا قانون یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے کوئل میں کرنٹ کی عملیت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کا قانون کیا کہتا ہے۔ جس طرح سے آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ اس فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کا قانون کہتا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی رائٹ ہینڈ، ٹھیک ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی 3 انگلیوں کو اس طرح سے پکڑیے کہ تینوں ایک دوسرے پر عمودی ہوتے ہیں یا ہوں۔ تینوں ایک دوسرے پر عمودی ہوں سے مراد
तीनों के दरमियान 90 दर्जे यानी जाविया कायमा होना ज़रूरी है। जब तीनों एक दूसरे पर उमूदी हों तो पहली उंगली या शहादत की उंगली जिसको हम कहते हैं, पहली उंगली कहेंगे या शहादत की उंगली। शहादत की उंगली मकनातीसी मैदान की सिमत को ज़ाहिर करता है। शहादत की उंगली किसको ज़ाहिर करती है? मकनातीसी मैदान की सिमत को ज़ाहिर करती है। अंगूठा, अब इस पर उमूदी है, दोनों एक दूसरे पर उमूदी हैं, देख सकते हैं आप। अंगूठा मौसिल की हरकत की सिमत, अब मौसिल को हम इस सिमत में हरकत देंगे, मौसिल को इस सिमत में हरकत देंगे, इस सिमत में यानी शहादत की उंगली की सिमत में मकनातीसी मैदान बह रहा है और मौसिल की हरकत किस सिमत में हो? अंगूठे की सिमत में हो। तो तीसरी उमूदी सिमत यानी आपकी जानिब जो दरमियानी उंगली आ रही है, दरमियानी उंगली अमाली करंट यानी माइल होने वाली बरकीरों की सिमत को जाहिर करती है। जिस तरह से हम बता सकते हैं कि पहली उंगली मकनातीसी मैदान, अंगूठा यानी मौसिल की हरकत की सिमत जो उमूदी है मकनातीसी मैदान पर, और इन दोनों की उमूदी होने की वजह से तीसरी उमूदी सिमत में बरकीरो माइल होती है या अमाली करंट पैदा होता है। तो ये था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून, जिसके ज़रिए हम जान चुके कि कॉइल में करंट की अमालियत किस तरह से होती है, मौसिल में करंट की अमालियत किस तरह से होती है। तो सबसे अहम नुकात यहाँ पर यह हैं कि जब भी मकनातीसी मैदान और मौसिल की हरकत, मकनातीसी मैदान और मौसिल के दरमियान क्या होनी ज़रूरी है? हरकत होनी ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? ताकि मकनातीसी मैदान में क्या होना आती है? मकनातीसी मैदान में तब्दीली पैदा हो सके। अगर मकनातीसी मैदान में तब्दीली पैदा होती है तो वहाँ पर क्या? तीसरी उमूदी सिमत में अमाली करंट माइल होता है। तो ये था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून जो सबसे अहम है, और इसके इस्तेमालात हम अगले वीडियो में इसके मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।